بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن مرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرق الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے یہ سوال فرمایا: ما ترون فی الشارب والزانی والسارق، شراب پینے والے کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے؟ زنا کرنے والے کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے؟ اسی طرح سے چوری کرنے والے کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ راوی یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اس وقت تھا کہ جب حدود نازل نہیں ہوئی تھی، جب شرابی کے لیے حد نہیں اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی۔ زنا کرنے کے متعلق، زنا کرنے والے کی سزا کے متعلق کوئی آیت اب تک نہیں اتری تھی، اور اسی طرح سے باقی گناہوں کے متعلق ابھی تک آیات نہیں نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ سوال فرمایا کہ شراب پینے والے اور زنا کرنے والے اور چوری کرنے والے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا سزائیں ہیں اور یہ کتنے بڑے جرائم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہن فواحش، یہ تینوں کے تینوں بہت بڑے جرائم ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ وفیہن عقوبۃ، اور ان میں سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں اور سخت سے سخت سزائیں نازل ہونے والی ہیں۔ لیکن اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَسْوَأُ السَّرَقَ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، کہ دیکھو سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ چوری کرنا بڑا جرم ہے، لیکن ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا زنا کرنا بڑا جرم ہے، اسی طرح سے شراب پینا بڑا جرم ہے، لیکن اس انسان کا جرم بھی کوئی معمولی نہیں ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا: اللہ کے رسول، کیف یسرق صلاتہ، نماز میں کیسے چوری کیا کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ نماز کے رکوع اور سجدے کو اطمینان سے اچھی طرح سے نہ کرے، یہ نماز کا بدترین چور ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: من صلاها لغیر وقتها، جس آدمی نے نماز کو پڑھا تو صحیح لیکن وقت کو ٹال کے پڑھا، وقت ضائع کر کے پڑھا، ولم يسبغ لها وضوءها، وضو نماز کا اچھی طرح سے نہ کیا، ولم يتم لها خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها، اور نماز کا خشوع اور خضوع بھی اس کی زندگی میں نہ تھا اور رکوع اور سجدہ بھی اطمینان سے نہ کیا، خرجت وہی سوداء مظلمۃ، تو فرمایا کہ یہ نماز اس طرح سے اس نمازی کے پاس سے نکلے گی کہ یہ سیاہ سیاہ کالی ہوگی اور یہ بد دعا دے گی: زیک اللہ کما زیعتنی، اللہ پاک تجھے برباد کر دے، اللہ پاک تجھے ضائع کر دے جس طرح سے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک انتہائی پرانے
اور گندے اور بوسیدے کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی اس نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کریں۔ 3 کام اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی نماز اچھی بن جائے گی، آپ کی نماز بہترین بن جائے گی، آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی بن جائے گی، آپ کی نماز میں وہ جان اور تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو نماز آپ کے مسائل حل کروائے گی، جو نماز آپ کی پریشانیاں دور کروا سکے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک سے مدد مانگنی ہو نماز کے ذریعے سے مدد مانگا کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد مانگا کرو۔ کون سی نماز پر اللہ پاک کی مدد اترتی ہے؟ وہ نماز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتلائی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 کاموں کا اگر اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی۔ پہلا کام تو وضو درست کیا کریں، وضو میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وضو میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں اتنا جلدی کہ بس اوقات اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، یا ہم وضو کرتے ہیں پانی بہت زیادہ بہا کر، اسراف جب وضو میں آ گیا، پانی حد سے زیادہ خرچ کر لیا، وضو مکروہ ہو گیا ہے۔ اب اس کراہت کے اور مکروہ ہونے کے اثرات نماز پر پڑیں گے، اور اس کے اثرات جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو حتیٰ کہ اس کے اتنے مضر اثرات ہیں کہ وہ اثرات امام پر بھی پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز کے دوران سہو ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو ٹھیک کر کے آیا کرو، وضو درست کر کے آیا کرو۔ تم میں سے کسی کا وضو درست نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے سہو ہو گیا اور نماز میں مجھے غلطی لگ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وضو ہمارا درست نہیں ہوگا تو اس کے درست نہ ہونے کے غلط اثرات نماز پر پڑتے ہیں، اور وہ اکیلے ایک پر نہیں پڑتے، پوری جماعت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد ہے کہ ہم وضو ٹھیک کریں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے یہ وضو چابی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چابی کو تو درست کرو، جب چابی ہی درست نہیں ہوگی تو تالا کیسے کھلے گا؟ تو دروازہ تھوڑا ہی کھل سکتا ہے۔ تو وہ نماز اللہ پاک سے لینے کا ذریعہ بنے گی کہ جس نماز کا وضو درست ہو، کراہت وضو میں نہ ہو، مکروہ کام نہ کیا جائے۔ عرض کر رہا ہوں حد سے زیادہ پانی بہانا مکروہ ہے۔ جو ایک معروف لوٹا ہے جس میں عام طور پر ہم گھر میں جسے استعمال کرتے ہیں، اس لوٹے میں جتنا پانی سما جاتا ہے یہ ہمارے وضو کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ پانی اگر آپ نہر میں بیٹھے ہیں، جب بھی اگر آپ نے بہایا تو وہ اسراف میں شمار ہو جائے گا، تو اس لیے اسراف سے بچا جائے۔ اسی طرح سے وضو میں کوتاہیاں یہ ہوتی ہیں، سنتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، مسواک کی سنت چھوٹ جاتی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی سنت چھوٹ جاتی ہے، نیت کرنے کی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں کہ ان سنتوں کی رعایت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ سنت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا جب آپ اہتمام فرمائیں گے وضو آپ کا درست ہوگا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وضو درست کیجیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب تشریف لائیں تو مسجد میں جلدی آیا کریں۔ نماز سے کم از کم جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے آدمی کو پہنچ ہی جانا چاہیے۔ آدمی جب پہلے پہنچ گیا تو نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں غیر مؤکدہ یا مؤکدہ، وہ نماز سے پہلے جب ادا ہو جاتی ہیں تو انسان نورانی ماحول میں آتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں آتا ہے، باہر کے خیالات چھٹ جاتے ہیں اور وہ دماغ پر جو سوار ہوتے ہیں وہ سارے خیالات دور ہو جاتے ہیں، آدمی کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو جلدی آنے کا اہتمام کیا کریں۔ اذان ہو جائے، آدمی تمام مشاغل مصروفیات کو چھوڑ دے، وضو میں لگ جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کیجیے۔ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں تو موقع نہیں ہوتا، چونکہ فرض میں یہ ہوتا ہے جب باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، حکم یہ ہے کہ جب باجماعت ادا ہو رہی ہو نماز تو اس صورت میں نماز میں تخفیف کی جائے، تاکہ پیچھے ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو، کوئی حاجت والا ہو، کوئی بیمار ہو، تو وہاں تو ادنا انسان کی رعایت کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی انفرادی نماز میں ہیں تو نماز کا قیام بھی تھوڑا سا لمبا کیجیے اور نماز کا رکوع اور سجدہ بھی تھوڑا سا لمبا کیجیے۔ انتہائی اطمینان سے آدمی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم
5 بار کہے، 7 بار کہے، 9 بار کہے، تاک عدد کی رعایت رکھتے ہوئے کثرت سے کہے، تو اس سے نماز اچھی بنے گی۔ اور سجدے میں جب انسان جائے اسی طرح سے انتہائی اطمینان کے ساتھ سجدے کی تسبیحات کہے، معنی کو سمجھے، اور یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدموں میں میں نے سر رکھا ہے۔ اس دھیان کے ساتھ جب سجدہ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے اس سجدے کا لطف کیا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس سجدے کا مزہ کیا ہے۔ وہ لطف اور مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے جو سجدے میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں سجدوں کی کیفیت دیکھیے تو نرالی ہی کیفیت ہے۔ قیام دیکھیں وہ الگ نرالا ہے۔ جب قیام کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ اب تو رکوع کریں گے ہی نہیں، اور جب رکوع کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو کبھی یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ اب تو سر اٹھے گا ہی نہیں، اور کبھی کبھی جو دیکھنے والے یہ سمجھتے شاید انتقال ہو گیا ہے، شاید انتقال ہو گیا۔ اتنے طویل رکوع ہوتے تھے، اتنے طویل سجدے ہوتے تھے۔ قیام کا یہ حال تھا، اس طرح سے صحابہ کھڑے ہوتے تھے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھا کرتا تھا کہ شاید یہ کوئی لکڑی ہے۔ کہیں اگر صحرا میں کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہے، رات کا موقع ہے اور رات ہے، تو بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، یوں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی درخت کا تنا ہے اور شاید یہ کوئی درخت ہے۔ تو اس قسم کی نمازیں ان لوگوں کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ نماز ہے جب تو وہ نماز رزق کے دروازے کھولے گی، وہ نماز پریشانیوں اور مسائل دور کرنے کا ذریعہ بنے گی جب اس طرح سے نماز ہوگی۔ تو اس لیے اپنے نمازوں کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ غلطیاں جو بچپن سے تھی اب تک ہیں۔ بہت ساروں کو دیکھا جاتا ہے بڑی عمر کے ہیں، اچھے خاصے دیندار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، باوجود بتانے کے بھی وہ اپنے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہی پرانا طریقہ، پرانی روش بارہا بتایا جاتا ہے۔ نماز میں ایسے کھڑا ہونا ہے، اس طرح سے قبلے کی طرف سیدھا اپنا رخ ہو، قبلے کی طرف آپ کے پاؤں کا بھی رخ ہو، آپ کے ہاتھوں کا بھی، ہتھیلیوں کا بھی رخ ہو، آپ کا چہرہ نیچے جھکا ہوا نہ ہو، اوپر اٹھا ہوا بھی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ آدمی کھڑا ہو، قدموں کے بیچ میں مناسب وقفہ رکھ کے آدمی کھڑا ہو، اور انتہائی خشوع اور تذلل اور عاجزی اور تضرع کے ساتھ انسان نماز میں کھڑا ہو۔ اس نماز کو اسلام کا شعار بتایا گیا، یہ نماز اسلام کی علامت اور پہچان بتائی گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو جب ہے کہ جب انسان کو نماز میں اللہ پاک کی طرف دھیان ہو، اللہ پاک کی طرف توجہ ہو، تو اس اہتمام سے جب نماز پڑھی جائے گی تو پھر نماز میں جان پیدا ہوگی، یہ نماز پھر روح والی بنے گی، ورنہ آج ہماری نمازیں بے جان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو قرب قیامت میں، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ فرمایا بھری مسجد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع اور خضوع کی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اس لیے کبھی کبھی تنہائی میں نماز کی مشق کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے نماز کی مشق کیا کریں، تہجد کے اندر یہی مشق کیا کریں کہ میری نماز ایسی بن جائے تاکہ میرا دھیان کہیں اور نہ بٹے۔ اور اگر رات کو تہجد میں قیام اٹھنا مشکل ہو، سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل کی نیت، اور یہ نیت کر کے پڑھا کریں کہ میں اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نماز کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کا ترجمہ جان لیجئے، نماز کا ترجمہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک بندہ پڑھ رہا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سے کلام تو میں کر رہا ہوں، لیکن کیا معلوم ہے اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ میں اس کی زبان جانوں نہ وہ میری زبان۔ اللہ تو ہر ایک کی زبان جانتا ہے، لیکن میں اس کی زبان نہیں جانتا کہ اللہ پاک مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال یہی سمجھیں کہ آپ کسی ایسے انسان سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کی زبان نہ سمجھے یا آپ اس کی زبان نہ سمجھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اگر نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش فرمائیں، اور یہ 3 بنیادیں ہیں۔ عرض کیا وضو کے اندر وضو درست ہونا چاہیے، مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کیجیے، اور رکوع اور سجدے اور قیام کے اندر تھوڑی سی طوالت اختیار کریں، اور اگر چوتھی چیز ساتھ یہ ملا لیجئے کہ نماز کا ترجمہ سیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ بہت جلد نمازیں درست ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔